اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، یعنی بنی اسرائیل والے، یا ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے نیک اعمال جو دنیا میں وہ کریں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، بنی اسرائیل وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پھر نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور جو لوگ عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے، نیکی کا کام کرنے کا کہتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، یہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو پھر اللہ نے بتایا تھا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا قیامت میں، اور یہاں پر انہی کے لیے حکم ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، جن کے اعمال، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، یعنی نہ تو ان کو دنیا میں ان کا کچھ فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں، وما لہم، اور نہ ہی ان کا، من ناصرین، ناصر یعنی مددگار، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اعمال نیک کرنے کی جتنی محنت تھی ان کی، وہ ضائع چلی گئی، چاہے انہوں نے صلح رحمی کی، صدقے خیرات کیے، لوگوں کے کام کیے، دنیا کی خدمت کی، انسانوں کی بھلائی کی، سب کام ضائع ہو گئے، دنیا میں ختم ہو گئے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرتا جائے تو اس کے احکام، یعنی اللہ کے احکام کو نہ مانے، نفس اور شیطان کے ساتھ ہو جائے، یعنی اپنی خواہشات پوری کرتا جائے، شیطان کی باتیں مانتا جائے، اور ماحول میں جو رسم و رواج اور باتیں اسلام کے خلاف ہوں ان کو بھی کرتا جائے، تو وہ بہت جلد نیک باتوں سے نفرت اور بری باتوں اور برے اعمال سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب برے اعمال کی محبت میں بندہ کھو جاتا ہے تو اب اسے کوئی برے اعمال سے روکے تو وہ اسے مارنے، تکلیف دینے، حتیٰ کہ قتل کرنے تک آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے کیے ہوئے پچھلے تمام اعمال جو نیک ہوتے ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور نہ وہ نیک اعمال اسے دنیا میں فائدہ دیں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کا کچھ اجر وہ پائے گا۔ سب اعمال ضائع ہو گئے، عقارت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سب نیک اعمال کو زیرو کر دیتی ہے۔ نیک اعمال کا صلہ، ثواب، اجر کچھ بھی نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
اسی طرح بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے، وہ اصلاح کرتے رہے، لیکن یہ لوگ انہیں ٹھکراتے رہے اور یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ ہمیں دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے، ہم اگر جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، لیکن ہمیں جنت میں ہی بھیجا جائے گا۔ تو یہ ان کے عقیدے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے، اور ان کے اعمال یعنی اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب برباد ہو گئے، فی الدنیا جو دنیا میں انہوں نے کیے، ادھر بھی تباہ، ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی ان کو ان اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور وَلَهُم مِّن ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دیکھیں 3 بڑے گناہ تھے اور 3 بڑی سزائیں بتائی گئیں۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تیسرا، عدل و انصاف کا جو حکم دینے والے لوگ ہوتے تھے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ 3 بڑے گناہ تھے ان کے، جس کی سزا اللہ نے بتائی کہ آخرت میں پہلے تو عذاب علیم ان کو ہوگا، دردناک عذاب جو کہ کسی اور کو نہیں ملے گا، انہی کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ دوسرا، اللہ فرماتا ہے جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے، حابطت اعمالہم، وہ سب برباد ہو گئے، تو وہ نہ ان کو دنیا میں اس کا فائدہ ملا اور نہ ہی ان کو آخرت میں ان کا کچھ اجر ملے گا، وہ برباد تباہ ہو گئے۔ اسی طرح پھر فرمایا وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے حال ان کا۔ اسی طرح غفلت بھی تباہی لاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ غافل ہو کر ہی اپنے اعمال صالح کھو بیٹھتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ قریش تھے، وہ کہتے تھے ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے چاہے ایمان نہ لائیں۔ تو اس طرح تھوڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اور عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جو ان لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام پورے نہ کیے بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اس لیے ان کو اللہ سے جو سزا ملے گی اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح وہ بندہ جو ایمان سے ہٹ جاتا ہے، یعنی مسلمان ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال جو نیک کیے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے مَمَن یکفر بالایمان، اور جو بندہ کفر سے یعنی ایمان سے کفر کو چلا جاتا ہے، یعنی پھر کیا ہوگا؟ فقد حبط عملہ، پس اس کے اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح جو بندہ اسلام چھوڑ کر کفر میں جاتا ہے اس کے بھی سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی بات سورہ ہود میں 15 اور 16 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کانا یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا یبخسون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتے ہیں، ہم انہیں اس کے اعمال یعنی ان لوگوں کو ان کے اعمال یہیں پورا ان کا بدلہ دے دیں گے اور ان میں کسی قسم کی کمی نہ کریں گے۔ من کانا یریدو، یعنی جو بندہ ارادہ کرتا ہے
یرید الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں کہ اس کو دنیا کی زندگی ہی مل جائے، وزینتہا، اور دنیا میں جو زینت ہے، سجاوٹ ہے، آرائش ہے، دنیا کے چسکے ہیں، سارے اس کو مل جائیں یہیں۔ اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم، تو پھر ہم ان کو ادھر ہی دے دیتے ہیں، اعمالہم، جو ان کے اعمال ہیں ان کا صلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، فیہا، اسی میں، وہم فیہا یبخسون، اور اس کے اس صلے میں ہم کسی کی کمی نہیں کرتے، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کا صلہ دنیا میں ہی دے دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار، مگر وہاں آگ ہی ملے گی انہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، پھر برباد ہو گئے ما صنعوا، جو انہوں نے یہاں کیا وہ سب برباد ہو گیا، ان کو نہیں ملے گا فیہا، یعنی دنیا میں جو انہوں نے اعمال کیے سب برباد تباہ ہو گئے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے عمل کیے وہ سب باطل ہو گئے، ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ گویا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اس کو دنیا کی زندگی تو مل جائے گی، اور یہاں پر جو نیک اعمال کیے ہیں وہی ان کو اس کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے، آگ ہے، اور وہاں پر کوئی ان کے دنیا کے جو اعمال ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اور ان کا کوئی صلہ وہاں نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کی محبت میں جو کھو کر دنیا کے چسکوں میں رہ کر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی یہ بات یاد رکھ لے کہ دنیا میں اس کو جو کمائے گا یہی مل جائے گا، آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں، جس طرح کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ ایسی بات کہ وہ تابع ہو گئے، یعنی ایسی بات کی تابع داری کی، ایسی باتوں میں لگ گئے ما اسخط اللہ، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی وَکَرِہُ، اور کارہو کا مطلب کراہت، رضوانہ، اللہ کی رضا میں کراہت آتی ہے، یعنی کہ اللہ کو خوش نہ کرنا، یعنی اللہ کو کراہت والا کرنا، یعنی مطلب ہے کہ ایسے اعمال ان کے کہ جس سے اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کو خوشی نہ ہو، اللہ خوش نہ ہو بلکہ اللہ ناراض ہو، اسخط اللہ ہو، اللہ ناراض ہو۔ تو یہ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یعنی یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے کاموں میں لگ گئے، ایسے کاموں کی تابع داری کی، ایسے لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ نتبعو کا مطلب یہ بھی ہے کسی کی پیروی میں لگ جانا، جیسے کوئی کرتا ہے ویسے کرنا، اور اس طرح سے وہ باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ما اسخط اللہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، وَکَرِہُ رضوانہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کو بھی گوارا نہ کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس احبطا کا مطلب برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو ایسا بندہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیروکار بنتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو پھر وہ بھی یاد رکھ لے کہ اس کے اعمال بھی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام نہیں کرتا اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
یعنی اے ایمان والو، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں کہ اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور یعنی بات چلا کر نہ کہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، یعنی تمہیں لا تشعرون یعنی شعور تک نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو گویا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ اب دیکھیں، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث کی شکل میں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، قرآن، یہ جو ہے جب پڑھا جا رہا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی بندے کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، قیامت تک اس کا اثر ہے۔ اس لیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بیان ہو رہی ہو یا قرآن پاک بیان ہو رہا ہو، یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے، احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یعنی حدیث کی آواز، قرآن کی آواز سے بندے کی آواز اونچی نہ ہونے پائے، ورنہ یہاں یہ بھی خطرہ ہے کہ بندے کے اعمال نیک جو بندے نے کیے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں اور بندے کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں یا ایسے لوگوں کی، یاروں دوستوں کی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور راستے کے طلبگار ہیں، چاہے وہ بے حیائی، برائی یا چوری ڈاکہ یا کوئی اور کام کی طرف، یعنی اللہ کے علاوہ اور راستے کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کی پیروی کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو ناخوش کرنا، وہ بھی بندے کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 28 کے مطابق۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اور یہیں اپنی آرائش اور سجاوٹ اور چسکے لیتے رہتے ہیں اور اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا کی زندگی ہی دے دیتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کے باقی سارے کیے ہوئے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کو آگ ہی ملے گی۔ اسی طرح سے جو بندہ ایمان چھوڑ کر کفر میں جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے، اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو نیک اعمال کیے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا ایسی چیزیں جو بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ کفر میں جانا، ریاکاری کرنے والے کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو بندہ فرائض واجبات ادا نہیں کرتا وہ بھی خسارے میں ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو غیبت کرتا ہے اس کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح غصہ بھی اعمال کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں کچھ باتیں ایسی بندہ کر دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی واقع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اعمال جو ہیں بندے کے برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے غصے پر بھی کنٹرول بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بندہ حرص اور لالچ میں آ کر ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، اور اس میں بھی خطرہ ہے کہ بندے کے اعمال نیک برباد ہو جائیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، بندہ پیٹ بھر کے جب کھانا کھاتا ہے اور پھر سو جائے تو پھر بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، کہ بندہ نہ نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے، کیونکہ اندر اس کے وہ جو اس کا پیٹ بھرے ہوئے کا جو اثر ہے وہ نیند کرائے گا اور سستی لائے گا، اور اس طرح نہ وہ نماز پڑھے گا، فرائض کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو اللہ کی ناراضگی تو آ گئی، تو اس طرح بھی اعمال بد میں جا سکتا ہے۔
پیٹ بھر کر کھانا بھی نقصان میں ہے۔ مال و دولت کی محبت میں بندہ بعض اوقات آگے بڑھ جاتا ہے، اس وقت بھی خطرہ ہے کہ مال و دولت کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا، اور پھر کیا ہوگا کہ دنیا اس کے اندر آ جائے گی، ایمان چلا جائے گا تو اعمال برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جلد بازی بھی ہوتی ہے، بعض بندے جلد بازی میں بڑے بڑے ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ان کے نیک اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور بعض بندے خود غرض ہوتے ہیں اور کنجوس ہوتے ہیں۔ خود غرضی اور کنجوسی بھی بعض اوقات ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے جس سے بندے کے نیک اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ مذہبی تعصب رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بھی مال یعنی یہ جو اعمال جو ہیں بندے کے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا تھا نا، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کا اخلاق اپناؤ لوگوں کے، جس طرح اللہ لوگوں کو دیکھتا ہے اس طرح آپ بھی اخلاق اللہ کا جیسے ہے ویسے بناؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہ بتا دیا، اعمال سے ثابت کر دیا۔ تو اس لیے ہمارے اندر جو بھی خرابیاں ہیں ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، اگر ہم اصلاح کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، اگر ہم چاہیں تو۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم خود بھی عمل کریں، تاکہ ہم دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، اور پھر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔